اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس بامانیکم نہیں ہے تمہاری آرزوؤں کے ساتھ، ولا امانی اہل الکتاب اور نہ اہل کتاب کے آرزوؤں کے ساتھ، من یعمل سوءا بلکہ جو شخص برا عمل کرے گا، یجز بہ اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، ولا یجد لہ اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے من دون اللہ اللہ کی چھوڑ کے اللہ کے سوا ولیًا کوئی کارساز، ولا نصیرا اور نہ کوئی مددگار۔ اور ومن یعمل من الصالحات جو شخص نیک اعمال کرے گا، من ذکر او انثی خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن بشرطے کہ وہ ایمان رکھتا ہو ایمان کی شرط کے ساتھ، فاولئک پس یہ وہ لوگ ہیں یدخلون الجنہ کہ جو جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون اور یہ نہیں ظلم کیے جائیں گے نقیرا ایک تل کے برابر بھی۔ ومن احسن دینا اور کون شخص زیادہ بہتر ہے دین کے اعتبار سے، ممن اس شخص سے کہ اسلم وجہہ للہ جس شخص نے تابع کر دیا اپنی پیشانی کو اپنی ذات کو اللہ کے لیے، وہو محسن اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ اور اس نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو کہ یکسو ہو کر چلنے والے تھے، حنیف تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لیے ہیں جو کچھ بھی آسمانوں کے اندر ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 123، 124، 125 اور 126 چار آیتیں آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ سنا۔ ان آیات کا ایک درس کل گزر چکا ہے، آج ان آیتوں کا دوسرا درس ہے۔ کل کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری کامیابی کا دار و مدار آرزوؤں پر نہیں ہے، امیدوں پر نہیں ہے، خالی خولی نسبتوں کے ساتھ نہیں ہے، یا خالی نعروں مارنے کے ساتھ نہیں ہے، یا دعویٰ کرنے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اعمال کے ساتھ۔ تمہارا دار و مدار اعمال کے ساتھ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پہلی قومیں جو خالی نسبتیں لے کے چل رہی تھیں، یہود و نصارہ تھے، اور دوسری قومیں تو وہ حقیقت میں خالی نسبت کو لے کر گمراہ ہو گئے۔ خالی نسبت کام نہیں آنے والی، نام لگ جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ جس کے ساتھ نام لگایا جا رہا ہے اس جیسے اعمال کرنے بھی ضروری ہیں۔ اب محبت رسول کا دعویٰ ہے تو خالی محبت رسول کے دعوے اور نسبت سے نجات نہیں ہوگی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا کردار اور آپ کے اخلاق اور آپ کی سنتیں، آپ کے طور طریقے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر چلنا پڑے۔ اور اسی طرح محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنا، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ خالی دعویٰ کام آنے والا نہیں ہے، بلکہ اس دعوے پر دلیل کے طور پر اعمال چاہیے کہ ان اہل بیت اس مقدس گھرانے جیسے اعمال کرنے ہوں۔ اور اسی طرح محبت صحابہ کا دعویٰ ہو جو کہے کہ میں ناموس صحابہ کے لیے کٹنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں، مجھے محبت ہے، تو اس کے اندر صحابہ جیسی صفات ہوں، صحابہ جیسے اعمال ہوں۔ ان خالی نسبت کر لینے سے یا نعرہ مار لینے سے یا دعویٰ کر لینے سے اللہ کے ہاں کامیابی نہیں۔ اسی طرح کچھ محبت اولیاء کے دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں وہ سارے کے سارے مخلوق کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کے در پہ لانے والے، انہوں نے پورے علاقوں میں کام کیا اور تصوف کے ذریعے انہوں نے قرآن و سنت کی تشریح فرمائی اور لوگوں کی زندگیوں میں، لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کیا۔ تو اب ان جیسے اعمال وہ نہ کریں، ان جیسا چہرہ نہ بنائے، ان جیسی زندگی نہ گزارے، ان جیسے نماز روزہ نہ کرے، بلکہ کہے کہ میں تو خالی ان سے محبت کرنے والا ہوں، تو یہ خالی محبت اور خالی نسبت اللہ کے ہاں کام نہیں آئے۔ تو یہاں اللہ نے یہی فرمایا لیس بامانیکم،
اے اہل ایمان، کامیابی کا دار و مدار تمہاری امانیہ، تمہاری جو ہے وہ آرزوؤں کے ساتھ نہیں، تمہاری خواہشات کے ساتھ نہیں، ولا امانی اہل الکتاب، نہ اہل کتاب کی خواہشات کے ساتھ ہے کہ انہوں نے بھی، قرآن مجید نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایسی خواہشیں بنائی ہوئی تھیں کہ ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں، تو اسی طرح نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاؤُهُ، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں تو جہنم نہیں ملے گی اور جنت جو ہے وہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ ہمارے جد امجد جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہم اتنے ہزار انبیاء کی اولادیں ہیں۔ تو یہ طرح طرح کے جو وہم تھے اس میں وہ مبتلا تھے اور اعمال سے دور تھے۔ کل کے درس میں یہودیوں کا بھی تذکرہ ہوا اور ہندوؤں کا بھی تذکرہ ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ میں 4 قوموں میں تقسیم کیا ہوا ہے، برہمن ہے، کشتری ہے، ویش ہے، شودر ہے، اور باقی جتنے بھی قومیں ہیں ان سب کو وہ ملیچ کہتے ہیں، نجس، یعنی باقی کسی کے لیے کوئی نجات نہیں ہے، نجات ہمارے لیے۔ اور ادھر نصارہ جو ہیں، عیسائی، وہ بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ جنت صرف انہی کے لیے ہے، وہ بھی اپنے آپ کو انبیاء کی اولادیں کہتے ہیں، اللہ کے محبوب تصور کرتے ہیں، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو نہیں اپناتے، نہ انجیل پر عمل کرتے ہیں، نہ ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے بھی یہودیوں کی طرح اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کر دی اور رد و بدل کر دیا، تبدیلیاں کر دی۔ جس مسئلے کو مشکل سمجھا وہ حلال تھا اس کو حرام کر دیا، حرام تھا اس کو حلال بنا دیا، اور لفظوں کی تبدیلیاں کر دی، پورے باب بیچ میں سے غائب کر دیے۔ تو آج تقریباً 30 سے زیادہ انجیلیں پوری دنیا میں موجود ہیں، ہر انجیل دوسری انجیل سے مختلف ہے، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس لیے قرآن مجید جو ہے موجود بھی ہے، محفوظ بھی ہے، پوری دنیا میں ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جس خطے سے جا کر قرآن مجید اٹھائیں سب کے الفاظ ایک ہیں، سب کا مضمون ایک ہے، سارا قرآن جو ہے وہ ایک جیسا۔ تو باقی جو ہے یہودیوں نے بھی اور عیسائیوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں جو آسمانی کتابیں تھیں، ان کے انبیاء کی کتابیں تھیں، تورات اور انجیل وغیرہ، اس میں رد و بدل کر دیا، تحریف کر دیا۔ اور اس کے علاوہ عیسائی ایک مزید جو خوش فہمی تھی اس کا شکار ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا، اب ہم کچھ بھی کرتے پھریں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا اور ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، بلکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کفارہ دے چکے ہیں، ان کا خون جو ہے وہ گر چکا ہے، اب ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ سب ان کی آرزوئیں ہیں، ان کے جو ہے وہ خالی خولی دعوے اور نعرے ہیں، اور اسی طرح یہ ان کی خوش فہمی اور خام خیالیاں ہیں جنہیں وہ اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، حالانکہ نجات کا دار و مدار اس خالی نسبت سے نہیں ہے بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ سے۔ ایمان لو، عقیدے درست کرو، اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کرو۔ اب پیچھے بچ جاتے ہیں مسلمان فرقے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ حضرت مولانا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ترجمہ قرآن پاک کے حاشیے میں ایک فقرہ لکھا ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ انبیاء کے ساتھ نسبت کی بنا پر خوش فہمی میں مبتلا ہے، اسی طرح اکثر مسلمان بھی اسی زوم میں مبتلا ہیں۔ تو اب کسی مسلمان سے بات کرو کہ بھئی اعمال کی طرف آؤ، حضور نے اعمال کا کہا ہے اور نماز نہ پڑھنے والے کی یہ سزائیں بتائی ہیں، اور یہ عمل نہیں کرو گے تو اس کی اتنی بڑی سزا ہے، اور اللہ کے نبی تو جھوٹ نہیں بولتے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ تو 2 جملے اکثر کہے جاتے ہیں، ایک کہتے ہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے، ہر ایک نے یہ جملہ رٹ کے رکھا ہوا ہے کہ بھئی اللہ بخشنے والے، اللہ غفور الرحیم۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں اللہ نے تو اپنی صرف جبار بھی ذکر کی، اللہ جبار ہے، اللہ قہار ہے، اللہ تو پکڑنے والا ہے، غصہ کرنے والا ہے، اللہ جو ہے وہ انتقام، ذو انتقام، اللہ انتقام لینے والا ہے، منتقم، یہ بھی اللہ کی صفات ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایک تو یہ جملہ رٹا ہوا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، جی اللہ بخشنے والا ہے، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے۔
حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی تاکید فرمائی اعمال، خود اپنی زندگی میں حضور نے کوئی عمل نہیں چھوڑا اور کوئی نماز نہیں چھوڑی، اور تلاوت تو حضور نمازوں میں بھی پوری پوری رات تلاوت کرتے تھے، پورا پورا دن تلاوت کرتے تھے، اور اسی طرح دوسرے اعمال۔ تو اب اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ غفور الرحیم، دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ دیکھو جتنے بھی گناہ گار ہوں گے آخر جو ہے وہ حضور علیہ السلام ان کی شفاعت فرمائیں، آخر شفاعت کر کے وہ جنت میں لے جائیں۔ یعنی کیا مطلب، ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرنی، بلکہ ہمیں وہ نسبت حاصل ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، بس اسی خالی نسبت۔ اب امت میں ہونے کا حق نہ ادا کرے اور نام امت کا لے اور شکل یہودیوں کی ہو، شادیاں اس کی ہندوؤں سے میل کھا رہی ہوں اور کاروبار عیسائیوں کی طرز پہ ہوں، رہن سہن اور تعلیم جو ہے اس کی یہود و ہنود کی طرح ہو، اور پھر کہے کہ مجھے حضور کے ساتھ نسبت حاصل ہے کہ میں جو ہے حضور کا امتی ہوں۔ یاد رکھیں یہی اللہ فرما رہے ہیں لیس بامانیکم، تمہاری آرزوئیں اور خالی خولی نعرے اور یہ جو تمہاری جو ہے جس خوش فہمی میں مبتلا ہو یہ تمہیں کام آنے والی نہیں ہے، بلکہ تمہیں قرآن کو اپنا قائد بنانا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا، اپنے لیے ان کو منتخب کرنا ہوگا، ان کی زندگی کو اپنی زندگی سے میچ کرنا ہوگا، ملانا ہوگا۔ تو اس لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے بھی اکثر مسلمان اسی ذہن میں مبتلا ہے کہ ہم افضل الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، لہذا ہم کچھ بھی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے اور ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اور پھر مسلمانوں میں جو چھوٹے چھوٹے گروہ اور فرقے ہیں ان میں سے بھی ہر ایک جو ہے وہ میں اپنے لیے جنت کا دعوے دار۔ اور شیعہ حضرات کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ہم امام حسین کے ساتھ ہمیں نسبت ہے، ہم حسینی ہیں، ہم علی کے ملنگ ہیں، بس یہ نسبت کر کے جو مرضی کرتے رہیں، بس محرم آ جائے تو اس میں 10-20 دن پیٹ پٹا لیں اور یہ وہ کر لیں، بس پورا سال جو مرضی کرتے رہیں، یہ ہستیاں جو ہیں ہمیں نجات دلا دیں۔ اور صرف ماتمی لباس پہن لیا، تعزیے نکال دیے، مجلسیں کرا دیں، ماتم کر لیا تو بس ہماری نجات ہو گئی۔ اسی پر قیاس کر لیں، دوسرے جتنے بھی فرقے ہیں وہ اسی قسم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے ہمارے گروہ ہیں جیسے چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، یہ تصوف کی قسمیں ہیں اور بالکل صحیح ہیں، بزرگوں سے ثابت ہیں، لیکن سب اسی قسم کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے ہمیں نسبت حاصل ہو گئی ہے، اب ہمیں ذکر بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم فلاں بڑے بزرگ سے بیعت ہو گئے ہیں، اب وہ جانے، ہمارا پیر جانے اور اللہ جانے۔ اور اسی طرح اور دوسرے فرقے ہیں وہ سب کے سب جو ہے اپنے لیے جنتیں الاٹ کرتے ہیں، لیکن عمل کی زندگی کوئی گزارنا نہیں چاہتا، تو عملی زندگی میں کوئی قدم نہیں رکھنا چاہتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر اصولی بات سمجھا دی کہ محض نسبت سے کبھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ایمان نہیں ہوگا اور پھر نیکی کی حقیقت موجود نہیں ہوگی، ایمان اور نیکی کی حقیقت موجود نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح خالی نسبت کرنے سے، بڑے بڑے القاب لگا لینے سے جو ہے یہ نسبت فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح یہودی جو تھے وہ خاندانی تفوق کا بھی شکار تھے، خاندان کی، یہ ہمارے ہاں جس طرح سید ہے، کیونکہ یہ خاندان اعلیٰ ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ سادات کو نسبت ہے، اس لیے یہودی جو ہیں ان کو انبیاء کے ساتھ نسبت تھی۔ انبیاء بہت سارے جو ہیں آپ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے جو ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی تھے، اور آگے ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پھر اللہ کے نبی بنے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی بنے۔ اسی طرح جو ہے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر کرتے کرتے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ سب بنی اسرائیل کے نبی ہیں، کم و بیش 4-5 ہزار سے زیادہ انبیاء جو ہیں۔ اس لیے ان کو ایک گمان تھا، ایک نعرہ تھا ان کا کہ ہم جو ہے ہم خاندانی قسم کے لوگ ہیں، ہمارا خاندان ہی بخشا ہوا ہے، اور ہمارے جو جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بس دوزخ کے کنارے پر کھڑے ہوں گے اور کسی بھی ختنہ شدہ اسرائیلی کو دوزخ میں نہیں جانے دیں گے، یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان کے عقیدوں میں لکھا ہوا۔
تو اس قسم کی خاندانی نسبت بھی بعض مسلمانوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ سادات کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں کہ ہم سادات کی اولادیں ہیں، ہم تو سید ہیں۔ بھائی سید ہو کے اپنے نانا کی شریعت کو نہ مانے، اس پر نہ چلے تو سید کہاں کام آئے گا؟ تو یہ نسبت کہاں کام آئے گی؟ اور اسی طرح بعض دیگر جو ہے لوگ ہیں وہ بزرگوں کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ ہم فلاں جو ہے گدی جو ہے اس کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں، تو یہ نسبتیں جو ہیں وہ کام نہیں آئیں۔ اب جو سادات ہیں وہ اسی نسبت کو رکھ کے خاندان کو اتنا اونچا کر کے عجیب عجیب مسئلے انہوں نے بنا دیے۔ ایک مسئلہ وہ یہ بیان کرتے ہیں جی کسی سید زادی کا نکاح امتی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، یعنی سادات لڑکی ہو اس کا نکاح امتی عام، حالانکہ ہو سکتا ہے، باہر کے رشتوں میں سے ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ 100% غلط مسئلہ ہے۔ ہاں اگر سادات کا سادات میں سے ہو تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ ان کا نسب سلسلہ ایک ہی چلے گا، محفوظ ہوگا، لیکن سید ذاتی جو لڑکی ہے اس کا دوسرے خاندان سے ہوگا تو چونکہ لڑکی سے نسب نہیں چلتا، لڑکے سے چلتا ہے، تو اس لیے ان کی اولاد سید نہیں ہوگی بلکہ وہ اولاد جو ہے اسی خاندان کی شمار ہوگی، لیکن نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بعض پیر زادے لوگ ہوتے ہیں اور بزرگ زادے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کا تفوق جتلاتے ہیں، برتری دعویٰ کرتے ہیں جی وہ کچھ بھی کرتے رہیں، بزرگ ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دیں۔ اور اسی طرح پاک پتن شریف میں آپ دیکھیں بہشتی دروازہ بنایا ہے انہوں نے، اور اس دروازے کو سال میں یا ایک دفعہ یا 2 دفعہ کھولا جاتا ہے، اور وہ مخلوق جو ہے وہ پورا 15 دن مہینہ وہاں کے بیٹھے رہتے ہیں کہ بس ہم یہاں اس سے گزر جائیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اور ہمارے حکمران دیکھیں عملی زندگی میں عوام کی خدمت نہیں کرنی، عملی زندگی میں کچھ نہیں کرنا، بس جتنے مرضی کام کر لو۔ تو عمران خان کو بھی دیکھیں اسی میں سے گزر رہا ہے، نواز شریف کو دیکھیں اور دوسرے لوگوں کو دیکھیں، جتنے بھی حکمران آئے وہ بھی جی بہشتی دروازے سے گزر جائیں۔ بھائی اتنا آسان تو نہیں ہے جنت میں جانا کہ بندہ کچھ بھی نہ کرے، حلال حرام کی بھی تمیز نہ کرے اور معاملات گڑبڑ کرتا رہے، دوسرے کے حقوق غصب کرتا رہے، سب کچھ کرتا رہے اور بس اس دروازے سے گزر جائے تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہ خالی ایک عقیدہ بنا لیا گیا ہے، یہ خالی ایک نسبت اور خالی خوری ایک دعویٰ ہے، ایسے جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو یہ سب لوگوں کی آرزوئیں ہیں، خواہشات ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب تک کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر نہیں چلے گا، احکام نہیں کرے گا، ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی نہیں گزارے گا، خالی نسبت سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے کل بھی وہ بیان فرمایا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہا، حضرت فاطمہ سے، حالانکہ حضور تو بخشے بخشائے ہیں اور حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار سید ذاتی ہیں، تو ان کو فرمایا اے میری بیٹی جو ہے قبر جو ہے یہ نسب حسب کو نہیں دیکھتی کہ یہ جو آ رہا ہے اس خاندان سے تھا، اس کا حسب کیا تھا، اس کا نسب کیا تھا، یہ حسب نسب کا گھر نہیں ہے، یہ تو اعمال کو دیکھتی ہے۔ اعمال کرو، اللہ کو راضی کرو۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو سکھا رہے ہیں، غلام لینے کے لیے آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضور کے پاس غلام آئے ہیں تو آپ چکی بھی خود چلاتی ہیں، آٹا پیستی ہیں، ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں اور مشکیزہ بھی اٹھا کے لاتی ہیں، اس کے بھی نشانات ہیں، تو ایک غلام لے لیا جائے، ایک لونڈی لے لی جائے جو گھر کے کام کاج کرے۔ تو دینے کے لیے گئیں تو شرم کے مارے آگے نہیں جا سکیں، حضور سے بیان نہیں کر سکیں۔ حضور نے دیکھ لیا اور پھر جو ہے حضور شام کو یا دوسرے وقت گھر تشریف لائے تو پوچھا میری بیٹی تم وہاں گئی تھی کیا وجہ تھی؟ تو فرمایا کہ ابا جان میں تو اس لیے گئی تھی کہ کوئی غلام مل جائے اور میرے ساتھ سہولت ہو جائے۔ تو بعض جگہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہم سے جو ہے وہ مکے کے اور ملک مدینے کے یتیم بہتر ہیں ان غلاموں کے لیے کہ ان کو دیے جائیں۔ دوسرا فرمایا کہ میری بیٹی میں تمہیں کوئی ایسا وظیفہ نہ بتاؤں، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کی وجہ سے تیرے اعمال کی وجہ سے درجات بڑھ جائیں؟ تو انہوں نے کہا ضرور بتائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اب دیکھیں بیٹی کو بھی اعمال پہ لگا رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو، اس عمل پہ کرو، حالانکہ اگر وہ ہستیاں کچھ بھی نہ کرتی تو اللہ کے ہاں وہ بخشی جاتی ہیں، ان کو تو براہ راست نسبتیں حاصل تھیں، لیکن ان کو بھی اعمال پر لگایا۔
تو اس لیے یاد رکھیں، یہودی ہوں یا نصرانی عیسائی ہوں یا مسلمان ہوں، اس قسم کے تصورات محض خام خیالی ہیں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو 100 مرتبہ کسی نسبت سے پکارے، کسی کا شاگرد کہے، کسی کا مرید کہے یا کسی خاندان سے ہونے کا دعویٰ کرے، یہ سارے دعوے باطل ہیں۔ تو اس لیے ایک ہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور سارے اعمال صالحہ جن کا اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے ہم جو ہے وہ ان کے کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی گزرے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ خدا کا قانون ہے کہ لا یدع عاصیا، کہ وہ کسی مجرم کو دنیا اور آخرت میں سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دفتر میں 2 افسر ہوں، ایک افسر رشوت نہ لے اور رشوت نہ لینے کی وجہ سے وہ مکان بھی ڈھنگ کا نہ بنا سکے، اپنی اولاد کی تعلیم بھی پوری نہ کر سکے، اور دوسرا جو ہے وہ رشوتوں پر رشوتیں لیتا رہے اور جو ہے دنیا میں عیاشیاں کرتا رہے اور جو ہے اپنی من مانیاں کرتا رہے، اور کل قیامت کے دن دونوں برابر ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ اللہ کا یہ قانون ہے لا یدع عاصیا، وہ کسی گناہگار کو نہیں چھوڑے گا۔ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اللہ، آخرت میں بھی دیتا ہے۔ دنیا کی سزا جو ہے وہ اسباب کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے، اسباب کو اللہ تعالیٰ معطل نہیں کرتے، اسباب کے درمیان اولاد دے کے اللہ اولاد سے بے عزت کروا دیتے، اولاد ہی اس کی بے عزتی کا سبب بن جاتی ہے۔ مال دے کے اللہ مال میں رکھ کے جو ہے اس کو بے عزت کروا دیتے۔ تو اللہ اسباب کے اندر ہی اسباب معطل کیے بغیر دنیا کی سزا دے دیتے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم ملک میں کتنا افراتفری ہے اور کتنا ہر بندہ پریشان ہے، حکومتیں پریشان ہیں، وزراء پریشان ہیں، عوام پریشان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ہوتے ہوئے، اسباب کے ہوتے ہوئے دنیا کے اندر ہی سزا دے دیتے، اور پھر اگلے جہان میں آخرت میں جب اسباب نہیں ہوں گے، جب یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، پھر جہنم کی سزا قطعی اور اٹل سزا ملے گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ خالی نسبت قطعاً مفید نہیں ہوگی، نجات کا دار و مدار عمل پر ہے، لہٰذا جو کوئی بھی عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ اچھا عمل کرے گا تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کرے گا تو برائی کا برا بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ سعادت والی زندگی اور شہادت والی موت نصیب فرمائیے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے، سمجھنے، سمجھانے کی اور پوری دنیا میں یا اللہ اس کو پھیلانے کی، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے غلبے کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما۔ قرآن و سنت کی حکومتیں نصیب فرما، قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرما، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ خلافت راشدہ کا قیام نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو قانون ہم پڑھتے ہیں ان قانونوں کو ان ممالک میں، ان پوری دنیا میں نافذ فرما، پوری دنیا میں امن پیدا فرما۔ یا اللہ رزق حلال وسیع عطا فرما، رزق حرام کے ایک لقمے سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔